أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 26 تک ہو گئے تھے نا. یہ آیت بہت لمبی تھی، اسی تھوڑی سی ہوئی تھی اور کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، حقیر چیز کی، یا اس سے اوپر کی چیز کی، ہے نا. فاما الذین، پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جان لیتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ میں نے بتایا نا کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن یہ کیسی کتاب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں مچھر کی اور مکھی کی، کہیں مکڑی کی مثالیں دی گئی ہیں، تو اس کو مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، اس سے بھی حقیر تر چیز کی، ہے نا. مگر جو ایمان والے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ حق ہے نا. اب جیسے میں اس میں مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ معبودوں کو پوجتے ہیں، پتھر کے پوجا کرتے ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بھگا سکتے. اور اگر مکھی ان کی چیزوں کو چھین کر لے جائے، جو کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر رکھتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس میں سے وہ کچھ لے اڑتی ہے تو وہ اس کے بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اسے چھین بھی نہیں سکتے وہ. اسی طرح سے مکڑی کی مثال دی گئی ہے سورہ عنکبوت میں. عنکبوت کا مطلب ہی ہے مکڑی. وہاں پر مثال دی گئی ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سہارا بناتے ہیں، ان کا سہارا اتنا ہی کمزور ہے جیسے مکڑی کا گھر. ایک ہوا، زور کی ہوا چلی اور وہ اڑ جائے. تو یہ جو ایمان والے ہیں اس جان، تو وہ ان کے اوپر یہ وہ واضح ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں بیوقوف بن رہے تھے. ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے بتایا کہ میرے والد بہت بیمار تھے اور جو ہے میں گیا، بہت دعائیں کی، جو جن پر ان کا وہ تھا مورتی جو بنا کے رکھی تھی، بہت دعائیں کی. اور اس کے بعد پھر میں آیا تو میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو میں تو تھوڑا سا وہ ہوا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، انہوں نے کچھ کو کیا نہیں. اور اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر میں جب گیا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ جو وہاں پر وہ چیزیں رکھی تھی کھانے پینے کی، چڑھاوا جو لوگ چڑھاتے ہیں لے جا کے، ایک کتا آیا، اس کو کھایا. اور پھر اس کے یہ جو ان کے بت تھے بنا کے رکھے، مورتی جو بنا کے رکھی تھی، اس کے کندھے پر اس نے پیر رکھا اور پیشاب کر دیا. اس دن سے مجھے کہ یہ میں ان پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، جو اس کتے نے یہ حالت بنائی ان کی، یہ کچھ نہیں کر سکتے کہ میرا کیا کریں گے. اس دن سے متنفر ہو گیا. پھر میں حق کی تلاش میں نکل چلا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے، اراد اللہ کا ارادہ، بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس کو ایک ایک ورڈ نہیں بتا رہی ہوں. یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے بہ کثیرا، بہت سو کو. اب دیکھیں کہ یہ قرآن آپ اگر اس سے جو مانگے گا وہ آپ کو عطا کرے گا. آپ اس دنیا کی طلب کے لیے اس کو کھولیں گے، دنیا آپ کو ملے گی. اگر آپ اس علم میں اضافہ ہو تو علم میں اضافہ بھی ہوگا،
لیکن اگر اسے ہدایت کا مقصود نہیں ہوگی تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت مل جائے. وہ علم جس سے ہدایت نہ ملے پھر کسی کام کا نہیں، پھر وہ بحث مباحثے کا ذریعہ بن جاتا ہے بس، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہدل للمتقین، یہی ہدایت دے گی، ہے نا. یہی بحث مباحثہ اور یہ تمام چیزیں، جیسے کہ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں سے جو قلب سلیم رکھنے والے جو لوگ تھے، قلب سلیم کا مطلب درست رکھنے والے، ذہنیت رکھنے والے، انہوں نے کیا کہا؟ فرما بردار دل رکھنے والے. مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار، جو فرما برداری کا وہ رہتا ہے جن کا مزاج، تو وہ فوراً اس کو، جیسے یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم راہ خدا میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو. تو جو ایمان والے تھے، جو قلب سلیم رکھنے والے تھے، وہ تو یہ دیکھنے لگے کہ کون ہے میرے پاس، کون سا مال ہے جو سب سے احسن ہے، کیونکہ اللہ قرض حسن مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو گے جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہوگی. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مال کا کچھ حصہ نکال دیں، انہوں نے دیکھا مجھے جو محبوب ترین میرا مال ہے اس میں سے انہوں نے خرچ کیا. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھی ان کو بہت گراں گزرا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ کے ہاتھ تو بدھے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بدھا ہوا ہے اور ہم اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. یعنی جو حق کو تسلیم کر لے اور اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کو قرآن ہدایت دے گا. اور جو حق کو جان کر اس کو صرف بحث مباحثہ کے لیے اس پر عمل نہ کرے اور صرف بحث مباحثہ کا ذریعہ بنا لے، پھر قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا. تو یہ قرآن ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جو اس میں سے ہدایت ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، بحث مباحثہ کا ذریعہ نہ بنائے. اور یہ کوشش یہ ہو کہ حق کو میں دوسروں پر واضح کروں، اپنے علم کا وہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہنچا دو، بلغوا انی، پہنچا دو میری طرف سے، ولو آیا، خواہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو پہنچانا تو ہے دوسروں تک، لیکن کسی کو کے اوپر اپنی وہ کر نہیں، بلکہ جیسے کہتے ہیں پھلدار درخت تو جھک جاتا ہے. علم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کو اور جھکنا ہوگا، آپ کو اپنے اخلاق کو اور درست کرنا ہوگا، آپ کو دوسروں کی اس کو برداشت کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اس پر حق واضح کر پائیں گے. اور وما یضل، اور نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا بہی اس کے ذریعہ الا الفاسقین. اب دیکھ اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا مگر جو فاسق ہے. اب فاسق کون ہے، یہ سوال ہوگا نا کہ ذہن میں آتا ہوگا فاسق کون ہے، کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں. آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، الذین، وہ لوگ، ینقضون، وہ نقض کہتے ہیں بدعہدی کو، اس بدعہدی، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وہ توڑتے ہیں. مم سے بعد میثاقہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، پکا وعدہ، ہی اس کے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، پکا باندھ لینے کے بعد اس کو وہ توڑ دیتے ہیں. اور کون سا عہد؟ اب دیکھیں اللہ سے عہد ہم یہ نہیں کرتے ہر نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے اس کا مطلب؟ صرف تیری عبادت کرتی ہوں، ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک وعدہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اس میں جمع کیا تھا، عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، جتنی بھی تا قیامت تک جتنی بھی آ چکی ہیں، جتنی بھی آنے والی ہیں، سب کو اللہ نے جمع کیا تھا اور پختہ عہد لیا تھا. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ لیا تھا نا، وعدہ کیا تھا. تو یہ تمام نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں،
ہے نا, تمام نے یہ کہا تھا. یعنی اب دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اب جب وہ چلنا تھوڑا سا بولنا شروع ہوتا کرتا ہے تو اسے اللہ کا لفظ کہلوائے نا, اس کے لیے وہ نیا نہیں ہوتا, اس کی معرفت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. آپ ایک غیر مسلم کو لکھ کے بھی اللہ کا وہ تعارف کرائیں گے تو وہ نہیں پوچھے گا اللہ کون ہے, اس کی معرفت اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے, پہچان رکھی ہے. یہ الگ بات ہے اسے ماحول نہ ملا ہو, یہ الگ بات ہے کہ وہ ماں باپ نے اسے یہودی و نصرانی بنا دیا ہو, لیکن وہ یہ نہیں پوچھے گا اللہ کون ہے. اللہ اس کی پہچان اس کے دل میں ہے, تو وہ ایک مضبوط اللہ نے وہ عہد لیا تھا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عہد کیوں لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہی عہد اس لیے لیا تھا کہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میرا اس میں کیا قصور تھا, یہ تو میرے ماں باپ کی وجہ سے, میرے معاشرہ, میرا ماحول, میرے ماں باپ جو کر رہے تھے میں نے وہی کیا, اس میں میرا کیا قصور تھا جس پر میں اپنے باپ دادا کو پایا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ سکے, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا اس کے دل میں اللہ کی پہچان موجود نہیں تھی, بھلائی برائی کی تمیز نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کوئی اپنی بھلائی کو نوش و نما دیتا ہے, اس کو ابھارتا ہے, کوئی برائی کو نوش و نما کرتا ہے اور نیکی کو دبا دیتا ہے. پہچان اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ عالم ارواح, دوسرے اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کے اندر نفس لوامہ رکھا ہے جسے ہم ملامت کرنے والا نفس. کوئی انسان ہی نہیں ہوتا کوئی جھوٹ بولے اور اس کے اندر سے آواز نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کرے اور اس کے اندر سے آواز نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے, کسی کو دھوکہ دے اور اس کو یہ اندر سے آواز نہ آئے کہ اس کو غلط کر رہا ہے. وہ ٹوکتا ہے, وہ ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں, ہے نا, اور جب جس کا ضمیر ٹوکنا چھوڑ دے پھر وہ انسان نہیں ہے, پھر وہ مردہ ہے. یہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ بھلائی برائی کی تمیز پر ٹوکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر قرآن نہ بھی نازل کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس لوامہ کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ قیامہ میں, نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ نفس لوامہ اس بات پر کا ثبوت ہے کہ یہ قیامت قائم ہوگی. وہ کیوں ٹوکتا ہے؟ ایک دن آئے گا جب اس کا حساب دینا ہے, وہ ٹوکتا ہے بھلا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا الذین ینقضون, تو ہم یہ 5 وقت آپ دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اللہ سے 5 مرتبہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ تم نے اللہ سے عہد کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد, تو عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, مطلب کیا ہے؟ بندگی. تو بندگی ہر کچھ ہے. انسان نماز کے اندر بھی بندگی کر رہا ہے, اللہ کے حکم پر رکوع اور سجود اور جو کچھ اللہ کے رسول نے سکھایا وہ کر رہا ہے, اور نماز کے باہر بھی انسان آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے دنیا میں, اور نہ اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے. اللہ نے اسے ایک آزادی تو دی ہے مگر اللہ نے اس کو ایک دائرہ بنا دیا ہے. یہ ہے تمہارا دائرہ, اب تمہاری مرضی پر ہے کہ تم اس دائرے کے اندر رہ کر کام کر سکتے ہو یا اس سے باہر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون, وہ اللہ کو. فاسق کون ہے؟ فاسق مطلب نافرمان. فاسق کا مطلب نافرمان. وہ توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, من بعد میثاقہ, اس کو مضبوط باندھنے کے بعد. اور یقطعون, قطع کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ قطع تعلق بولتے ہیں نا. کسی نے کہا تھا نا کہ جو اردو میں لفظ ملے اس کو بتا دیا کرے. اردو ورڈ ملتا ہے کہ نہیں؟ قطع عربی کا بہت سے لفظ اردو میں ملتا ہے, اگر جو اچھی اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. قطع کا مطلب کہتے ہیں قطع تعلق, کہتے ہیں نا قطع تعلق کا مطلب کٹ گئے. تو یہاں پر وَيَقْطَعُونَ, کیونکہ اب یہ جمع ہے تو یہاں پوری ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس لیے یہاں پر اور یقطعون, اور وہ توڑ دیتے ہیں ما جو امر حکم ہے. امر مطلب حکم, امر اللہ کہتے ہیں نا اللہ کا حکم. ما جو امر اللہ, جو حکم دیا اللہ نے, بھی ہی ساتھ ہی اس کے, یہ کہ یو صلا, وصل کس کو کہتے ہیں؟ یو صلا, یہ کہ اس کو جوڑا جائے. اس کو رٹا لگا لیجئے گا آپ لوگ, اس میں دیا ہوگا یو صلا, یہ کہ اس کو جوڑا جائے. اور
یفسدون، اور اب یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور یفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، ہے نا، یہ اردو لفظ ہے، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، وہی الخاسرون، بہت خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ اللہ سے کوئی عہد کا مطلب کیا ہوا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے جو عہد کرتے ہیں 5 دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کو پورا کروائے، کہ ہم اللہ سے دن میں 5 مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، لگتے نماز کے بعد ہم لگتا ہے بس اب ہم پابندی ہمارے اوپر ختم ہو گئی، نماز کے اندر جو پابندی تھی اب ختم ہو گئی، اب ہم جو چاہے کریں، ہے نا، جو چاہے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی کہ انسان تو کمزور ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن جو غلطیوں کے احساس نہ کرے، توبہ بھی کی توفیق بھی نہ ہو، اور بہرحال جب انسان 5 مرتبہ سوچے گا تو کچھ اس میں کمی تو ضرور ہوگی، ہے نا، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے ہم یہ وہ اٹھے ہیں، دوسری مرتبہ نماز قضا ہو گئی تو پھر کیا ہوا، وہ کس کی بندگی ہو گئی، نفس کی بندگی، جس کی وجہ سے ہم نے نماز قضا کی وہ اس کی بندگی ہوگی، چاہے وہ بچوں کی وجہ سے، چاہے بہت سے عورتیں کہتی ہیں بچہ چھوٹا ہے کیا کریں، یا پھر چاہے وہ نیند کی وجہ سے ہو گئی ہو، چاہے وہ بچوں کے اسکول چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہو، چاہے وہ کسی کے آنے کے مہمان کی وجہ سے ہوئی ہو، جس کی وجہ سے بھی ہوئی وہ ہم نے اسے اللہ کے ہم نے صرف بندگی اللہ کی جو ہم نے کہا ہے ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ سے اس کو درجہ بڑا کر دیا، ہے نا، تو یہ اس کی بندگی ہو گئی۔ تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں لحاظ کرنے والا بنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو غلطی ہے جب میں نے کہا نا کہ ہمارا ضمیر بتا دیتا ہے کیا غلط ہے، تو وہ بہر اللہ سے یہ تو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فاسقوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ اور دوسری سب بہت اہم چیز یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کے ساتھ تعلق کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا۔ تو کسے اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے؟ رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے، اور یہ رحم کے رشتے، خون کے رشتے، ان کو بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا وہ شخص جو رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے۔ رحم کے رشتے کا مطلب خون کا رشتہ، خون کا رشتہ، ایک ہوتا ہے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، آج کل بہت دوستیاں ہم لوگ کرتے ہیں، دوست قریب ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے دور ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو خون کے رشتے کو نبھانا، چاہے وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہا ہو، اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی ہے، دی ہے، ڈرایا ہے کہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اگر وہ کسی اپنے رشتے کو کاٹے گا، خون کے رشتے کو۔ تو یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے نفس کو بہت گرہ گزرتی ہیں، لوگوں کے سلوک کیسے بھی ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں خاموش رہتا ہوں، تو اللہ کے رسول میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جو تو نے کہا سچ ہے، تو جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا معاون اور مددگار رہے گا۔ تو یہ جو ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کی طرف سے معاون، اور جیسے کہ وہ ہے نا وہ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک شخص آیا اور بہت برا بھلا کر رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آسان نہیں ہے یہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ حق کے ساتھ پھر صبر، اس لیے یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ صبر اگر وہ ہوگا ہمارے اندر وہ اگر حق پر چلنے کی خواہش ہے تو صبر لازمی ہے۔ اپنے جو ہے نفس کو بہت کچھ ناگوار ہوگا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتایا بھی ہے کہ برائی کو دفع کرو نیکی سے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کو دفع کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ اگر ایک انسان ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے جائیں تو کب تک وہ کرے گا؟ ایک نہ ایک دن نادم تو ہو ہی جائے گا، اگر نہیں بھی ہوا تو کم سے کم ہم تو جواب دہی سے بچ جائیں گے، ہے نا۔ تو اس نے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کا جواب دیا، ایک دو باتوں کا جواب دیا، تو اللہ کے رسول کا چہرہ بھی گڑ گیا اور آپ اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جب وہ میری بات تو مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ تو مسکرا رہے تھے،
اور جب میں نے اس کی 1-2 باتوں کا جواب دیا تو آپ چلے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور وہ شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان وہاں میرا کیا کام. لیکن ہمیں وقت پر ہمیں یہ بات یاد رہے اور ہم ایسا کر سکیں اس دعا. اب دیکھیں کہہ رہی نا کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے. مجھے یاد ہے ایسی تھی کلاس چل رہی تھی, پہلا بیچ تھا, اس میں ایک ساتھی تھی ہماری, انہوں نے یہ خراجات نے بہت بہترین اس کی تشریح کی, اور دوسری کلاس میں انہوں نے پوچھا کس نے اس پر عمل کیا ہے. ایک ہماری ساتھی تھی, انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھایا کہیں میں اس پر عمل کر کے آئی ہوں. ہم لوگ حیرت سے دیکھنے لگے. یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل. انہوں نے کہا میرے ایک رشتے دار تھی, نند یا کوئی تھا, ان کا بہت دنوں سے ہمارے تعلقات خراب تھے, کہتا تعلق تھا ہمارے درمیان. جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے یہ گھر گئی اور میں نے سوچا کہ میں یہ جو ہے تعلق کو جوڑوں گی. بہت زمانہ ہو گیا تھا کہ تعلق ہوئے, اور پھر میں ان کے گھر گئی تو کہنے کہ وہ حیران رہ گئی. اچانک ایک زمانے سے تعلق ہی نہیں تھا, بات چیت نہیں تھی, فون پر بھی نہیں بات ہوتی تھی, اور گھر آنا جانا دور کی بات. جب انہوں نے مجھے اپنے دروازے پہ دیکھا تو حیران رہ گئی. تو انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کیا کہا, میں کہتی ہوں کہ ایک پیغام انہوں نے پہنچا دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں کلاس جاتی ہوں اور میں نے وہاں پہ قرآن کی آیت پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, میں اس پر عمل کرنے آئی ہوں. صرف یہ نہیں کہا, کوئی جملہ نہیں کہہ دیا, بلکہ انہوں نے اس دعوت کو پہنچایا کہ میں نے اس قرآن کی وجہ سے آپ کے تعلق کو درست کیا ہے. انہوں نے عمل کر لیا. یہاں میں جو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ لیکن جب ان کو میں چینجز دیکھتی ہوں, میں نا ہم تو شروع سے ایسے ماحول میں کر رہے اور سب کچھ جانتے تھے, ہم نے برقع بھی پہنا, سب کچھ کیا, لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو بالکل اپوزٹ تھے. لیکن جب اس قرآن کی کلاس آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا تو مجھے لگتا ہے ہم سے بہت اچھے ہیں وہ, جنہوں نے قرآن کے ذریعے جن کے اندر تبدیلی آ گئی, قرآن کے علم حاصل کر کے, تو میں کہتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں. اس طرح سے یہ ایک سوال ذہن میں ہوگا, جس کے بھی کوئی بھی تعلق خراب ہو, رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں ہر ایک کے, تو یہاں پر ہم نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس قرآن کے لیے, اللہ کے لیے ہم رشتے کو جوڑیں گے, یہ عزم کر کے جائیں گے. آگے کیا آیت, ابھی ایک ہی آیت ہوئی ہے. کیفا, کس طرح, تکفرون, کس طرح تم کفر کرتے ہو. یہ کس طرح تم کفر کرو گے, تا مطلب تم, کفر مطلب کفر. اب یہاں پر وا اور جو نو مل گیا یہ جمع ہو گیا ہے نا, کیونکہ پورا گروپ کی بات ہو رہی ہے نا. کیفا, کس طرح, تکفرون, تم کفر کر سکتے ہو, باللہ, بے مطلب ساتھ, اللہ مطلب اللہ, اللہ کے ساتھ, و اور کنتم, اور تم تھے, امواتن, اموات مطلب موت, موت کی جمع اموات, تم تھے, موت مطلب کیا ہوتا ہے, بے جان, مردہ, تم تھے بے جان یا تم تھے مردہ. پس احیا, حیات, احیا زندہ, پس زندگی دی, تم کو زندہ کیا تم کو, ثم پھر, یمیتو, پھر وہ موت دے گا, تم کو, ثم پھر, یحییکم, پھر زندگی دے گا, یحیی زندہ کرے گا, تم کو, ثم پھر, الا مطلب طرف, ہی مطلب اس کی, کس کی طرف, ہی کے اشارہ کس طرف ہے, اللہ کی ہے نا. الیہ, کہیں بھی اللہ کے تو وہ آئے گا تو ہی آئے گا, ہو آئے گا, اور ہم اور وہ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ واحد ہے, ایک ہے. جب پورا گروپ کی ہوگا تو الیہم ہو جائے گا. الیہ, اس کی طرف, ترجعون, تم جمع کیے جاؤ گے, اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. کیفا تکفرون, اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ یہ کفر کر سکتے ہو. اللہ سے عہد لینے کے بعد تم اللہ سے بدعہدی کر سکتے ہو, جبکہ کیفا تکفرون باللہ وکنتم, جبکہ تم بے جان تھے, امواتن
मुझे बेजान थे, फाहियाकुम पस उसने तुमको जिंदा किया, सुम्मा फिर युमीतुकुम फिर तुमको मौत देगा, सुम्मा युहीकुम फिर तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? तुम बेजान थे, तुमको जिंदगी दी। इसका क्या मतलब है? एक वक्त ये था कि जब हमारा कोई वजूद ही नहीं था, कोई जानता था कौन है हम? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर, क्या इंसान पर कोई ऐसा भी जमाना आया है, लम यकुन शैअन मज़कूरा, जब उसका कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था, कोई वजूद ही नहीं था। और ये बहुत जमाने की बात नहीं है, हमारी उम्र जितनी है इससे पहले देख ले, किसी को पता भी था कि हमारा दुनिया में वजूद होगा? तो अल्लाह ताला फरमाए तुम बेजान थे, तुम इससे पहले क्या थे? आज अल्लाह ने तुम इंसान बना दिया, फिर तुम्हें अपना नाम रख लिया, तो खानदान का नाम पहचान दे दी, फिर तुम शेखियां बघारते हो, अकड़ कर कहते हो मैं ये और ये हूं। इससे पहले तुम क्या थे? ये पावर दे दिया तो फिर तुम जो चाहते हो करते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम जरा सोचो कि तुम क्या थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। यहाँ पर तो अल्लाह ने बहुत मुख्तसर, कुरान में बार बार आया है कि इंसान की इब्तिदा क्या है। इब्तिदा क्या है? एक हकीर बूंद, गंदा पानी, और इंतहा क्या है? मिट्टी का ढेर। यही इंसान के औकात है। अब इसमें वो जितना चाहे फख्र कर ले, जितना चाहे गुरूर कर ले, जितना चाहे अकड़ ले, लेकिन इसकी इब्तिदा और इंतहा यही है। वो हकीर पानी, हकीर बूंद और इंतहा मिट्टी का ढेर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम किस तरह अल्लाह से इनकार कर सकते हो? अल्लाह की हस्ती के साथ तुम ये कुफ्र किस तरह कर सकते हो, जबकि तुम बेजान थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। फ़अहयाकुम बस जिंदा किया तुमको, उसने तुमको जिंदगी बख्शी, सुम्मा फिर युमीतुकुम फिर वो तुमको मौत देगा, सुम्मा फिर युहीकुम फिर वो तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैहि तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। हुवल्लज़ी, हुआ वही है, हुआ का इशारा किस तरफ है? अल्लाह की तरफ। अल्लज़ी जिसने, खलका पैदा किया, लकुम खलका खालिक पैदा करने वाला, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फी में, अल अर्ज़ जमीन, जमीअन सब का सब, जमीया का मतलब जो कुछ है, जमा, सुम्मा फिर इस्तवा, सुम्मस्तवा फिर इस्तवा संवारा, इस्तवार किया, बराबर किया, इला इला समाई, अस इला मतलब तरफ, अस्समाय आसमान, फापस सव्वा फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? बराबर, फिर बराबर किया या ठीक किया या दुरुस्त किया, हुन्ना उनको, हुन्ना यहाँ आया है, हुआ नहीं आया है, हुन्ना आया है क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा है, आसमान। फसव्वा हुन्ना बस बराबर किया उन्हें, सबआ यानी सबआ सात, समावातिन आसमान, सात आसमान बनाए या बराबर किए, वा और हुआ वो भी सात, कुल्ले हर, शैइन चीज, अलीम और वो हर चीज का जानने वाला है। वही है, हुवल्लज़ी वही है जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ जो कुछ जमीन में है, जमीअन सब का सब, सुम्मस्तवा फिर सवारे, इला समाए आसमान, फिर नहीं इस्तवा मुतवज्जा हुआ, इस्तवा तवज्जा की है ना आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना फिर बराबर किए, सबआ समावात सात आसमान, वहुआ हाँ कसद किया, इरादा किया या तवज्जा की, सब है ना। कसद का मतलब होता है इरादा करना, कसद का जो उसमें लिखा हुआ है ना,
قصد کا مطلب ارادہ کیا ہے نا، متوجہ ہوا یا ارادہ کیا. وہ اور وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فاسق کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہاری کیا اوقات کیا تھی، کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے تم کو زندگی بخش دی. اب تم کو زندگی بخش دی، تمہیں پاور دے دیا، تمہیں سارے نعمتیں دے دی، اور اس کے بعد پھر لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ثم یمیتکم، پھر تمہاری انتہا کیا ہوگی، پھر تمہیں موت آ جائے گی. تو کتنے دن کے لیے یہ ملا ہے پاور، کتنے دن کے لیے ملا ہے یہ اختیار؟ کچھ پتا تو نہیں، ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہے کب ہمیں موت آ جائے. اگر یہ ہوتا کہ چلو 60 سال کی زندگی ملے تو پھر بھی جوڑ لیتے، ابھی اتنا بچا ہوا ہے، اس انتہا کی تو پتا بھی نہیں ہے کب ہمارے شام ہو جائے، ہے نا. اگر کسی کو پتا ہوتا، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان اگر ساری نعمتیں سب کچھ مل جائے تو پھر کیا فکر ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کب چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور جو مصیبتیں جھیلنے والا ہوتا ہے نا، اس کو تو کم سے کم اتنا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ موت تو ختم ہی، موت کے ساتھ ساری پریشانیاں ختم. لیکن آسائشوں والے سے پوچھیں اس کا چھوڑ کر جانے کا دل چاہتا ہے؟ پھر فکر ہوتی ہے اتنی محنت سب کچھ بنایا اور چھوڑ کر چلے جانا ہے نا. کوئی پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے موت تو ختم ہی کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جو پاور ملا ہے تمہیں، جو اقتدار ملا ہے، جو آسائش ہے، جس کو پا کر تم یہ اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہو، رشتوں کاٹتے پھرتے ہو، یہ کتنے دن کا ہے؟ یہ بس یہی ہے کہ پھر تمہیں موت آ جائے گی. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. پھر ہوتا کہ موت آ جائے گی تو بھی چلو بھائی اتنے دن جینا ہے بغیر ٹینشن کے جی لو، مر جائیں گے. جیسے ہندوؤں کا وہ ہے نا، ایک لڑکی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میں چھوٹی تھی تو مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں راتوں کو میں نیند میں رونے لگتی تھی، اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، میں مر جاؤں گی. پھر آگئی کیوں تھی؟ کہتے نا کہ جو اللہ نے اس کے اندر یہ وہ فطرت جاننا چاہتی تھی، پھر میں آئی کیوں تھی؟ مجھے مرنا ہے. اس کے ماں باپ کہتے، وہ یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنا تو ہے ایک دن، مرنا تو ہے ایک دن، لیکن جو زندگی ملی اس میں عیش کر لو، انجوائے کرو، یہی زندگی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو. مرنا ہے لیکن یہ جدید سائنس ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے تم 100 سال تک جیو. تو اس نے کہا پھر بھی کتنا، لیکن مرنا ہے تو پھر آئے کیوں تھی؟ اس نے کہا مجھے قرآن، جب میں قرآن تک پہنچی، قرآن مجھے ملا، تو میں نے جو قرآن نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. اور دوسری جو اس کی فطرت اندر سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ روز ہوتا ہے کہ آج اس کی وہ ہے، آج ویلو ہے زیادہ ہے، آج یہ کر لو، پھر اس کی ویلو ختم، دوسری چیز آ گئی اس کی جگہ اس سے بھی اچھی، تو پھر وہ کیوں کروں جس کی ویلو ختم ہونی ہی ہے، جب پتا ہے میں اس کے لیے محنت کیوں کروں. تو اس کے ماں باپ کہتے کہ تم عجیب عجیب سوال کرتی ہو، تم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو، لوگ ایسے ہی جیتے ہیں. اس نے کہا جب اس کی ویلو ختم ہونی پھر میں کیوں کروں؟ میں وہ کام کرنا چاہتی جس کی ویلو ہمیشہ ہو، میں اپنا ٹائم اس میں کھپانا چاہتی ہوں جس کی ویلو زیادہ ہو. تو کہنے لگی قرآن نے مجھے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس زندگی میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کی وہ ویلو جو ہے یہاں سے لے کر وہاں تک ہوگی. تو پھر کہنے لگی جب یہ دو چیزیں جب مجھے معلوم ہو گئی تو میں نے اس استقامت سے پھر میں جم گئی، مسلمان ہو گئی وہ، اور کہنے لگی میں پھر وہ کام کروں جس کی ہمیشہ ویلو ہو. اور جب مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے پھر موت کا کیا ڈر؟ نہیں میں بے نام و نشان نہیں ہو رہ جاؤں گی، اللہ مجھے ایک اور زندگی دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. مر کر ختم تو نہیں ہو جانا ہے، پھر ہم چاہے جو کر لیں اپنی مرضی کا، چاہے کسی تعلق جوڑائیں، کسی سے کاٹیں، چاہے ہم جو بھی کریں، چاہے کسی کے ساتھ ظلم کریں، چاہے زیادتی کریں، اور اپنی مرضی سے جی کر مر گئے تو پھر، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، زندہ کرے گا یا جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یاد رکھو کہ اس کی نافرمانی کس طرح تم نافرمانی کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر کے پھر یاد دلا رہا ہے
کہ تمہاری ابتدا یہ ہے اور تمہاری انتہا یہ ہے اور تم جمع اللہ کی طرف کیے جاؤ گے. دیکھیں کتنا ایک ایک آیت کا ایک دوسرے سے ربط ہے. ایسی ہم پڑھ لیتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتا، کہتے ہیں ایک آیت ہے پڑھ لیا، لیکن اب ایک آیت سے دوسری آیت کو جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اگلی آیت میں کیا ہے، سوال پیدا جب ذہن میں آتا ہے اس کا جواب ہمیں ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہوا اس آیت میں ہوا الذی خلق، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ پیدا جب اس نے تم کو کیا ہے، تمہارے لیے ساری نعمتیں کی پیدا کی ہیں، زمین اور آسمان تمہارے لیے بنایا ہے، تو پھر فرمانبرداری کس کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلے رکوع میں اگلی کلاس خالہ جان لیں گے اور آپ آئیے گا ٹائم پر انشاءاللہ. بہت بہترین انسان کو کس اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا عزت اسے بخشی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس میں یہ بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو ورڈ ٹو ورڈ جیسے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنے ایک ایک عمل کو جائزہ لیتے جائیں، سدھارتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 27 سے 29 کی تفسیر جو ہے مکمل ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من بعدی سے بعد میثاقہ پختہ اقرار، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما جس امرا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ان کے یوصل وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. ورڈ انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں، روٹ ورڈ ہے اس کا نون قاف ضاد. نقد کسی چیز کا شیرازہ بکھرنا، عہد یا قسم توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، عہد کو توڑتے ہیں وہ لوگ. من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد. کس کے پکا کرنے کے بعد؟ جو عہد ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کا پکا کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ینقضون توڑ دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں میثاق کا جو لفظ ہے وہ واو تا قاف اس کا روٹ ہے. وثوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں. عام طور پر جب کوئی لیڈی کہتی ہے کہ میں پورے وثوق سے کہتی ہوں، تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پکی بات کہہ رہی ہے، کوئی کچی بات نہیں کہہ رہی ہے. تو اسی طرح میثاق ہی یعنی کیسا وعدہ ہے؟ یہ پختہ قرار لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، پختہ اقرار قرار نامہ لیا ان لوگوں سے، تو ان لوگوں نے اس کو ینقضون توڑ دیتے ہیں یہ لوگ. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، قاف تا عین اس کے روٹ ہے. قطع کسے کہتے ہیں؟ کاٹ دینے کو. یہ تو ہم عام زبان میں ہمیں پتہ ہے نا، قطع تعلق کر لینا، ٹھیک ہے. تو کاٹ دیتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے. امر کا معنی جو ہے حکم کے ہوتا ہے. بھی اس سے ان کے بھی اس سے ان کے یوصلا وہ جوڑے رکھیں. دیکھیں اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ واو صاد لام. وصل کہتے ہیں جوڑنے کو. اچھا وصال پڑھا ہے کہیں کبھی آپ نے؟ کیا مطلب ہے وصال کا؟ فوت ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مقصد کیا ہے وصال کا؟ کہ اپنی اصل سے جڑ گیا، یعنی انسان موت کے بعد جہاں سے آیا تھا وہیں جا ملا. وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں. اس کا روٹ کیا ہے؟ فا سین دال، فسدہ بگاڑنا. دیکھیں یہاں پہ ایک بات کہتی چلوں کہ جو بھی الفاظ میجورٹی میں جو الفاظ فا سے شروع ہوتے ہیں، فا لیٹر سے، ان کا معنی جو ہے وہ الگ کرنا، علیحدہ کرنا، ان کے معنی میں آتا ہے. اب دیکھیں جب دودھ پھٹتا ہے، اگزامپل بتا رہی ہوں، دودھ پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. پانی الگ ہو جاتا ہے، دودھ کا جو وے ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور پروٹین الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب فساد پڑتا ہے کہیں کسی جگہ میں، فساد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، رائٹ. اسی طرح اور کون سا ورڈ ہے جو فا سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں فجر. اور اس کے پہلے آیت نمبر جو ہے 26 میں ہی ہم نے فاسقین کا ورڈ پڑھا تھا. فسق کا کیا مطلب تھا اس میں؟ کہ پھول کا کلی سے باہر آنا. تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ پھول باہر آ رہا ہے کلی سے، الگ ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے. اسی طرح جو ہے فجر،
فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا. اور یہ جو فجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا ورڈ والفجر، ٹھیک ہے نا. اور تو کیا ہے یہ فجر کے وقت جو ہے آسمان پہلے کس طرح ہوتا ہے؟ فجر جو صبح طلوع ہوتی ہے اس کا جو ایک کیسے ہوتا ہے وہ، تو پہلے اندھیرا ہوتا ہے رات، جیسے ہی فجر شروع ہوتی ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے تو ایک سفید جو ہے وہ لکیر آسمان میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے، جیسے کہ کریک پڑ گیا ہے آسمان میں. دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے پھر وہ لکیر چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ایسا روشنی جو ہے نا وہ پھیلنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آسمان جو ہے نا پھٹ رہا ہے، روشنی باہر آ جاتی ہے اور پھر ایسا لگتا ہے جو روشنی ہے نا وہ آسمان اور زمین کو جو ہے نا الگ کرتی ہے، یعنی زمین واضح نظر آنے لگتی ہے، آسمان واضح نظر آنے لگتی ہے. تو فجر جو ہوتا ہے نا وہ میجورٹی بہت بڑا پھٹنا جو ایک یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، بڑی پیمانے پر جو ہے اس کا پھٹنا ہوتا ہے فجر کے وقت، ٹھیک ہے. اولئک وہی لوگ، ہم وہ خاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسرون کس کی جمع ہے؟ خاسر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. 28 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. میں امید کرتی ہوں آپ سے میرے ساتھ ہے جی، ٹھیک ہے. کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، و اور کنتم تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. جی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 کی. کیفا کس طرح، دیکھیں یہ جو کس طرح ہے نا یہ ہمیشہ یہی اس کا ٹرانسلیشن ہے، تو اس کو یا تو ہائی لائٹ کر لیں یا تو اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، بس اپنی حافظے میں اس کو مضبوط کر لیں، ٹھیک ہے. تکفرون تم کفر کرتے ہو. دیکھیے اب یہاں پر جو تا ہے نا سٹارٹنگ میں جس کے اوپر زبر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو ذرا جو بھی فعل ہیں جس میں کرنے کا معنی پتہ چلتا ہے تو اس پہ ذرا غور و فکر کیا کریں. تو اس کے جو صیغے ہیں، اس کی جو شیپس ہیں ورڈ کی، اور کون سے لیٹرز کہاں استعمال ہو رہے ہیں، اگر اس پر دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی کس حال میں اس کا معنی کیسے ہوگا. کیونکہ جب کفر تکفرون ہے تو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کفر کا معنی رکھا ہوا ہے، لیکن آگے کیا، اس کے مطلب کیا ہوگا. تو اگر تا پہ زبر ہو ورب میں، فعل میں، اور یہ سٹارٹنگ میں تا پہ زبر ہو تو اس کا مطلب ہے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ. وکنتم اور تم تھے. دیکھیں پھر سے آ گیا، کن جو ہے وہ تھے کے معنی میں، اور تم کے، تو کنتم وکنتم اور تم تھے. امواتن بے جان، مردہ. امواتن جمع ہے میت کی، ٹھیک ہے. فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. احیا اس کا روٹ ہے یا حی یا یحیا، زندگی دینا. ثم پھر، اب دیکھیں یہ جو 3 آیات ہیں نا اس میں ثم جو ہے بہت ریپیٹ ہوا ہے، تو آپ کو اب تک پتہ ہونا چاہیے کہ ثم کا جو میننگ ہے وہ پھر ہے. یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم یحییکم اب پھر سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر سے زندگی بخشے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہاں پر جو ہے وہ تمہیں جلائے گا لکھا ہوا ہے، معنی تمہیں زندگی دے گا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا بھی میننگ سیم ہی ہے، زندگی دینا اور جلانا اس کا میننگ سیم ہے. ثم الیہ پھر اس کی طرف، دیکھیں پھر ثم آ گیا. الیہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 29 ورڈ ٹو ورڈ. ہوا وہ الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں، جمیعاً سب، ثم پھر استوا قصد کیا، الی طرف السماء آسمان، فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا.
هو الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو دیکھیں یہ سارے ورڈز جو ہے نا سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں فی الارضی زمین میں. اب فی کا بھی کیا معنی ہوتا ہے میں, ٹھیک ہے نا, تو فی الارضی زمین میں. جمیعاً جمیعاً کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم میم عین. جمع اکٹھا کرنا, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, جمع کر رہے ہیں اکٹھا کر رہے ہیں نا. تو جمیعاً یعنی سب کا سب, یہاں پہ سب لکھا ہوا ہے لیکن جب بھی اس کو لکھتے ہیں ٹرانسلیشن میں تو کیا کہتے ہیں کہ سب کا سب جو ہے وہ کس سے پیدا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. ثم پھر استوا روٹ کیا ہے سین واو, یہ استوا یعنی ٹھیک ٹھاک ہو جانا, تیار ہو جانا, سیدھا کھڑا ہونا, توجہ کرنا, قصد کرنا, یہ سب اس کے معنی میں آتا ہے. الا طرف السمائی آسمان, تو الا السمائی کیا ہوگا آسمان کی طرف. تھوڑا جوڑ کے پڑھیں گے کیونکہ آپ کو جب سبق سنانا ہے تو یہ سب اگر ملا کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بولنا. فسواہن ٹھیک بنا دیا ان کو. دیکھیں یہاں پر بھی فسوا کا وہی روٹ ہے سین واو, یہ سیدھا ہونا برابر ہونا. بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اونچی نیچی ہوتی ہے یا کوئی چیز اوپر نیچے بچھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیر کر اس کو لیول کر دیتے ہیں نا, درست کر دیتے ہیں. بالکل یہی ہے. سبع 7 سماواتین آسمان. اچھا سماوات کس کی جمع ہے سما کی. وہ ہوا اور وہ بکلی ہر کل کس کو کہتے ہیں تمام کو, ہر چیز, شیئن چیز, ٹھیک ہے. علیم جاننے والا. دیکھیے علیم جو ہے نا وہ مبالغی کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے عالم. عالم کون ہوتا ہے سمپل جاننے والا, یعنی اس کو بھی علم ہوتا ہے لیکن جب اس کے سامنے اگر ہم علیم کو دیکھیں تو علیم تو بہت جاننے والا ہوتا ہے, بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئیے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. آیت نمبر 29. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب, پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا, پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے بے شک. جی تو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. ینقضون وہ توڑتے ہیں. اب میں نے آپ کو شاید پہلے بتا چکی ہوں یہ بات کہ دیکھیں جب بھی اونا کا ساؤنڈ اینڈ میں آتا ہے تو کیا ہوگا پلورل کے معنی میں ہوگا, جمع. یہ جو ورڈ ہے وہ جمع ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ توڑتے ہیں, ٹھیک ہے. نقدہ کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ توڑنا, تو یہ کیسا ہے یہ توڑتے ہیں بہت سارے لوگ. عہد اللہ اللہ کا وعدہ. عہد تو ویسے بھی اردو میں ہمیں پتہ ہے نا ورڈ. میثاق پکا وعدہ. یقطعون وہ کاٹتے ہیں قطع سے, یقطعون وہ کاٹتے ہیں. امر اللہ اللہ نے حکم دیا ان یوصلا یہ کہ وہ ملائے, ان کا کیا ہوگا یہ کہ, ٹھیک ہے, یوصلا وہ ملائے. الخاسرون نقصان اٹھانے والے. تکفرون تم کفر کرتے ہو. امواتن مردے. احیا اس نے زندہ کیا. یمیتو وہ مار دے گا. یحیی وہ زندہ کرے گا. دیکھیں احیا اور یحیی ہے نا, دونوں بھی زندہ کرنے کے معنی میں ہی ہے, لیکن کیا فرق ہے ان لوگوں کے شیپس میں کی وجہ کے فرق کی وجہ سے ان کے جو ڈائز ہیں یا جو وزن ہے ان کا جس میں یہ بنے ہیں تو اس کی وجہ سے میننگز میں چینجز ہیں. انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ابھی میں نے کہا تھا کہ جو اون کے جو اینڈ میں آ رہے ہیں خاسرون تکفرون ہے نا, یہ سارے کیا ہیں جمع کے صیغے ہیں, جمع پلورل ہیں یہ سارے ورڈز, ٹھیک ہے. جمیعاً سب کے سب. استوا متوجہ ہوا. سوا اس نے برابر کیا. 7 سماوات 7 آسمان. علیم جاننے والا ہے. جی آئیے بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. سوال نمبر 32. اللہ کے عہد کا کیا مطلب ہے؟ جواب اللہ کی بندگی کا وہ عہد جو اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت روح انسانی سے لیا تھا. سوال نمبر 33. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ رشتہ داروں سے بہتر تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ, آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سبھی کے جو ہے زندگیوں میں, آپ کی عمر میں, آپ کے وقت میں, آپ کے مال میں, آپ کی اولاد میں بے تحاشا جو ہے برکت عطا کریں اور ہم سب کی ان چھوٹی سی کوششوں کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو بخش دیں. آمین. جی مجلس کی دعا پڑھتے ہیں اختتام کی.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.